مثنوی شریف کا یہ 7واں درس ہے۔ رمضان المبارک میں مثنوی شریف کے عنوان پر اہل صدق و محبت کی یہ 7ویں محفل مائل عروج ہے، اور ہر آنے والا وقت صدق و صفائی میں، محبت و پاسائی میں، دنیا سے لا تعلقی اور جدائی میں قدم بقدم کامیابی کے ساتھ اپنی منزل کی طرف رواں دواں ہے۔ اللہ رب العالمین نے ہم سب پر بڑا کرم فرمایا، اور اہل اللہ کی توجہ نبی کریم علیہ الصلاۃ والسلام کے صدقے سے جو ہمیں میسر ہے وہ نعمت غیر مترقبہ ہے۔ حضرات، انسان اپنے نصیب کے اعتبار سے پہچانا جائے کہ کون صاحب قسمت ہے، کون بد قسمت ہے، کون صاحب قسمت ہے، کون بد قسمت ہے، تو کون سی کتاب کھولو گے؟ ہم معلوم کرنا چاہیں کہ اس اجتماع میں بد نصیب کون ہے اور خوش نصیب کون ہے، تو فوراً کیا کتاب اٹھاؤ گے؟ قرآن پاک کی آیت پڑھو گے، بخاری شریف کا حوالہ دو گے، مفسرین کے اقوال پیش کرو گے، محدثین کی روایات پیش کرو گے، پاک بازوں کی حکایات سناؤ گے؟ آسان فیصلہ ہے کون بد نصیب ہے، اور نشاندہی کی ضرورت بھی نہیں، بس اس کی محفل دیکھو، اس کا کردار دیکھو، اس کی گفتار دیکھو، اس کی رفتار دیکھو۔ گفتار، کردار، رفتار، عمل، محفل، عمل، محفل، یہ دیکھو محفل کیسی ہے۔ یہ ناممکن ہے کہ دل میں وہ بے ایمان اور کہ لفظ ایمان زبان پر ہو، ایک یا دو دفعہ ہوگا لیکن وہی بات ہوگی جو اندر والی ہے، اور یہ ناممکن ہے کہ اندر محبت ابل رہی ہو اور وہ باہر سے ملمہ سازی کر رہا ہو۔ یہ ناممکن ہے کہ آگ جل رہی ہو اور دھواں نہ ہو۔ یہ ناممکن ہے کہ دریا بہہ رہا ہو اور لہریں نہ ہوں۔ یہ ناممکن ہے کہ سورج ہو اور دھوپ نہ ہو۔ یہ ناممکن ہے کہ چاند ہو اور چاندنی نہ ہو۔ یہ ناممکن ہے پھول ہو اور خوشبو نہ ہو۔ یہ ناممکن ہے کہ روحانیت اندر سے بندہ کاملین اور خدا کے عاشقوں کے ساتھ ہو اور اس کا چہرہ گواہی نہ دے۔ تو یہیں سے اندازہ ہوتا ہے کہ خوش نصیب کون ہے اور بد نصیب کون ہے۔ اس سے زیادہ خوش نصیبی کی بڑی دلیل کیا ہے کہ جس کو دیکھ کر خدا یاد آ جائے، اور خدا فرماتا ہے کہ مجھ سے زیادہ سچا کون ہے، اور جو جتنا سچا ہے وہ اتنا برتر، بلند، اعلیٰ، اکمل، اعلیٰ ہے۔ تو رب سے نہ اعلیٰ کوئی، نہ بلند و بالا کوئی، نہ اس سے زیادہ سچا کوئی۔ پھر اس کے محبوب، پھر صحابہ، پھر اولیاء کرام، پھر تبع تابعین، یہ جتنے ہیں یہ سچوں کی ایک جماعت ہے۔ جو ان سے لگ گیا وہ خوش نصیب ہے۔ تو یہ خوش نصیبوں کا ایک مجمع ہے، خوش نصیبوں کی ایک محفل ہے۔ میں اسی خوش نصیبی کو آگے لے کے چلتا ہوں۔ جناب رومی کیا فرماتے ہیں؟ بڑی مزے کی بات۔ کل تو آپ نے سنا ہی تھا نا، عشق کے متعلق آپ نے بڑی بڑی باتیں فرمائیں کہ کیسے لوگ ہوتے ہیں۔ دو قسم کے لوگ ہیں، ایک ایسے ہیں کہ جو بالکل کنارے بیٹھے ہوئے ہیں، دریا کے کنارے، اور ایک وہ ہیں کہ جو دریا میں غوطے لگائے ہوئے ہیں۔ تو آگے جا کر حضرت جناب رومی رحمۃ اللہ علیہ نے بات کھول کے بیان کر دی ہے۔ آپ فرماتے ہیں کہ فضاؤں میں کتنے پرندے ہیں، گننا چاہو تو نہ گن سکو، شمار کرنا چاہو تو نہ شمار کر سکو، اتنے پرندے ہیں۔ اور درخت، بے شمار درخت ہیں، ان میں پھلدار بھی ہیں اور بے پھل بھی، اور پھلداروں میں بے شمار قسم کے پھل ہیں، لیکن ان میں ایک ایسا درخت ہے
جسے انجیر کا درخت کہتے ہیں، اور اس پر وہ خوبصورت کالے سیاہ رنگ کے وہ جو پھل لگے ہوتے ہیں، پکے پکے دعوت دیتے ہیں اپنی طرف آنے کی، اور دوڑ کے جاتے ہیں پرندے، قریب بھی جاتے ہیں، دیکھتے بھی ہیں، کچھ کھاتے ہیں کچھ نہیں کھاتے۔ جو نہیں کھاتے ان کو روکا کس نے؟ اور جو کھاتے ہیں ان کو دعوت دی کس نے؟ اور پھر پرندہ محتاج دعوت کب ہے؟ پرندہ کب محتاج دعوت ہے؟ اور اگر یہ محتاج دعوت ہیں تو جو کھاتے ہیں کون دعوت دے رہا ہے؟ جو نہیں کھاتے ان کو روکتا کون ہے؟ تو جناب رومی فرماتے ہیں کہ یہ پھل اس قسم کا ہے کہ اس کو روکنے یا دعوت دینے کی ضرورت نہیں، ہر پرندہ جانتا ہے کہ میری غذا کیا ہے۔ ہر پرندہ جانتا ہے کہ میری غذا کیا ہے۔ جب قریب آتے ہیں عام پرندے دیکھتے ہیں کہ کھا تو لیں گے، عزم کون کرے گا؟ کھا تو لیں گے لیکن بچائے گا اس سے کون؟ اس کے اثرات سے کون بچائے گا ہمیں؟ اس لیے وہ نہیں کھاتے، اور جن کی یہ خوراک ہے وہ مزے سے کھاتے۔ تو یہاں آ کے وہ ارشاد فرماتے ہیں کہ بندے بھی اسی طرح کے ہیں کہ جب اللہ رب العالمین نے عشق عام کیا تو بعض روح نے وہ جام پی لیے اور بعض نے نہیں پیے، اور جنہوں نے نہیں پیے ان کو جبرن بھی پلاؤ تو نہیں پیئیں گے، اور پلا بھی لیا تو کیا ہو جائے گی۔ اور جن کی روح کے اندر ازل میں عشق کا شراب اتر گیا ہے، ان سے جام چھڑاؤ بھی تو وہ سرائی اٹھا لیں گے۔ تو یہاں آ کے نا وہ جناب رومی فرماتے ہیں برسمائے راست ہر کس چیرنے تو مائے ہر مرغ کے انجیر نے۔ عشق کی باتیں سننا یہ ہر ایک کے بس کی بات نہیں ہے۔ ابھی دیکھا نہیں آپ نے سلام پھیرنے کے بعد کتنے بھاگ گئے اور کتنے بیٹھ گئے؟ اچھا وہ بھاگنے والوں کو کس نے آگے نکلو، اور جو بیٹھ گئے کس نے پکڑا آپ کا بازو کے بیٹھ جاؤ؟ برسمائے راست ہر کس چیرنے تو مائے ہر مرغ کے انجیر نے۔ سچی باتیں، عشق کی باتیں سننا ہر ایک کی ہمت، قدرت، توفیق نہیں ہے۔ یہ جس کا مزاج ہے وہی سنے گا، جس کی طبیعت برداشت کرتی ہے وہی سنتا ہے۔ اور تومائے ہر مرغ کے، یہاں مرغ کے لکھا ہے تو دو قسم کے مرغے بتائے۔ ایک عام قسم کا پرندہ جس کی کوئی قدر قیمت نہیں ہے، یہ کاف یہ تصغیر کا ہے، یعنی اتنے نکمے، اتنے بیکار، اتنے بے اصول اور اتنے حد اعتبار سے گرے ہوئے کہ ان کو پوچھے بھی کوئی نہ اور دیکھے تو پہچانے بھی کوئی نہ۔ یہ کیا انجیر کھائیں گے؟ انجیر کھانے والوں کی شکل ہی اور ہوتی ہے، انجیر کھانے والوں کا میدہ ہی اور ہوتا ہے، ان کا رنگ و روپ ہی جدا ہوتا ہے، ان کا تو رنگ و روپ ہی جدا ہوتا ہے۔ اور جب اس قسم کے پرندے جو بالکل مرغ کے بیکار، لاغر، کمزور اور پر اترے ہوئے لفنگے، بالکل لفنگے۔ آپ دیکھیں کہ ایک آدمی خوبصورت لباس پہن کے آئے اور دوسرا خالی ایک لنگوٹ کس کی آئے تو ان دونوں میں کوئی فرق ہوگا کہ نہیں؟ جی تو ایک لنگوٹیا شیر اور ایک معزز انسان، ان دونوں کے اندر کو فرق معلوم کرو گے کہ نہیں؟ تو اس لیے فرمایا کہ کیا وہ مرغ ہوگا کہ جو انجیر دیکھ کے منہ پھیر لے، تیرا نصیب ہی کب ہے۔ اور کیا شان ہے اس پرندے کی کہ انجیر جس کے انتظار میں ہے، اور جو اس انجیر کے لیے ہر وقت سفر در سفر اپنے محبوب کی تلاش میں ہے۔ تو یہیں سے آگے جا کے وہ بڑی کمال کی بات فرماتے ہیں کہ جس طرح یہ مزے کا اور عجیب الخواص یہ پھل ہے، اگر دنیا کا پھل، دنیا کا پرندہ
ان دونوں کا عجیب رابطہ ہے، اور عام اس کے نزدیک نہ جا سکیں تو خداوند ذوالجلال نے جو اپنے دیدار کا پھل رکھا ہوا ہے اس کے لیے جو اس نے اپنے بندے چن رکھے ہیں ان کی مثال کون لائے گا؟ کون لائے گا ان کی مثال؟ تو فرماتے ہیں کہ جو پرندہ انجیر کھانے والا ہے اس کی مثال نہیں، تو جو خدا کا نور پینے والا ہے اس کی مثال کون ہے؟ کون لائے گا مثال اس کی؟ اللہ غنی۔ اور یہاں آ کے حضرت محی الدین ابن عربی رضی اللہ تعالی عنہ حتی مکث انہ علی ثلاثۃ اشہر علی وضوء واحد، وہ 3 مہینے انہوں نے روٹی نہیں کھائی، انہوں نے پانی نہیں پیا، نیند نہیں کی، وضو نہیں کیا، اور 3 مہینے ایک ہی وضو کے ساتھ نمازیں پڑھتے رہے۔ یہ نہ کھانا کس کی صفت ہے؟ اللہ کی۔ تو کیا یہ 3 مہینے یہ خدا بنے بیٹھے تھے؟ یہاں اعتراض ہے نا۔ ایک لمحے کے لیے بھی کوئی یہ سوچے، ایک لمحے کے لیے کہ یہ خدا تو کافر ہو گیا، تو یہ تو 3 مہینے سوئے نہیں، 3 مہینے کھایا نہیں، 3 مہینے پیا نہیں، اور 3 مہینے کروٹ نہیں لی، اور جہاں تھے وہیں بیٹھے رہے، اٹھتے رہے، بیٹھتے رہے، ہوش میں رہے۔ تو رومی رحمۃ اللہ علیہ یہاں کے بڑی عجیب بات فرماتے ہیں کہ وجہ کیا تھی؟ وجہ یہ تھی، وہ یہ فرماتے ہیں کہ روٹی کیوں نہیں کھائی؟ تو فرماتے ہیں کہ تنور کی روٹی، ایک طرف تنور کی روٹی ہے، دوسری طرف نور کی روٹی ہے، تو جن کو نور نصیب نہیں تھا وہ تنور پہ گر پڑے، اور جو نور والے تھے وہ تنور کو چھوڑ کر نور کی روٹی کھائی، اور تنور کی روٹی صبح بھی لازمی ہے، شامی بھی، اور نور کی روٹی کھانے والے جب ہضم ہو جائے 2 عالم سے بے نیاز ہو جاتے ہیں، 2 عالم سے بے نیاز ہو جاتے ہیں۔ گر خوری یک لقمائے از نان نور، گر خوری از لقمائے، گر خوری یک لقمائے از نان نور، خاک ریزی برسرے نانے تنور، خاک ریزی برسرے نانے تنور۔ تو ایک تنور کی روٹی کھانے والے، ایک نور کی روٹی کھانے والے۔ حضرات میں اس موضوع کو یہیں چھوڑتا ہوں کیونکہ یہ بڑا طویل موضوع ہے، اور اگر اس کو آگے چھوڑتا ہوں تو پھر حضرت محی الدین سے بڑھتے بڑھتے میں صحابہ پر جاؤں گا، اس سے نکل کے آگے پھر خلفاء راشدین پہ جاؤں گا، اس سے آگے جا کے کونین کے سلطان کی ایک جھلک بتانے پر مجبور ہو جاؤں گا، تو پھر یہ بات لمبی ہو جائے گی اور مثنوی کا شعر یہیں رہ جائے گا پھر، تو اس کو ہم دوسری محفل پہ اٹھا رکھتے ہیں۔ تو یہاں آ کے نا تو اب وہ دنیا داروں کی طرف مخاطب ہوتے ہیں، حضرت رومی اب دنیا داروں کی طرف رجوع ہوتے ہیں۔ وہ دیکھتے ہیں ایک طرف یہ مچلتا ہوا لشکر، یہ دلوں میں ابلتا ہوا عشق، یہ آنکھیں اس کی محبوب کی یاد میں برس رہی ہیں، کب کبھی جسم پہ طاری ہے، نشہ دیدار میں حیران ہوئے چلے جاتے ہیں، اور دوسرے بھی عجیب لوگ وہ بھی مست ہیں، یہ بھی مست ہیں، وہ بھی مصروف ہیں، یہ بھی مصروف ہیں، وہ بھی تلاش میں ہیں، یہ بھی تلاش میں ہیں، سوتے وہ بھی نہیں، سوتے یہ بھی نہیں، کھاتے کھاتے یاد وہ بھی کرتے ہیں اپنے محبوب کی، یاد یہ بھی کرتے ہیں۔ ان دونوں میں فرق کیا ہے؟ جو نیا آدمی آئے گا جو حقیقت سے باخبر نہیں ہوگا وہ تو دیکھیں گے نا یہ بھی مصروف ہے اور وہ بھی، دنیا دار بھی مصروف ہے اور حق والا بھی، عشق کا میں جس نے محبت کی شراب پی اس پر بھی نشہ ہے، اور جو دنیا داری میں ڈوب گیا اس پر بھی نشہ ہے۔ ان دونوں میں فرق کیسے کریں گا؟ تو وہ بڑے پیار سے فرماتے ہیں، بڑے پیار سے سمجھاتے ہیں، بڑے پیار سے سمجھاتے ہیں۔ بند بگسل باش آزاد اے پسر،
چند باشی بند سیمو بند زر. یہ جو حب دنیا نے تو یہ حب دنیا نے تجھ پر رسیاں باندھ رکھی ہیں، آپ کے یہ کلادے باندھ لیے ہیں، آپ کے پنجے باندھ لیے ہیں، آپ کے پاؤں باندھ لیے ہیں. جب بھی جھٹکا لگتا ہے تو دنیا ہی کی طرف جاتے ہو، بولتے ہو تو سونے کی بات کرتے ہو، سوچتے ہو تو چاندی کی بات سوچتے ہو، اور درہم و دنانیر اور موتی اور تمام ہیرے اور جواہرات عقیق اور کیا نہ کیا اس طلب پر تلاش و محبت میں ڈوب گئے ہو، تم تو قید ہو گئے ہو. تو فرماتے ہیں بند بغسل باش آزاد ہے پسر، یہ جو ہتھ کڑی تمہیں پڑ گئی ہے دنیا کی محبت کی، اس کو توڑ، توڑ اس کو، توڑ اس کو، اور اندر سے رشتہ جوڑ، وہاں سے پھر ٹوٹے نہیں. اور پھر عجیب بات ہے، ہم تمہیں کہتے ہیں چند باشی بند سیمو بند زر، کب تک تم سونے کی تلاش میں رہو گے، اور کب تک سونے کی تلاش میں رہو گے، چاندی کی تلاش میں رہو گے، تاج و تخت کی تلاش میں رہو گے، راج و بخت کی تلاش میں رہو گے، اور صنعت و زراعت کی تلاش میں رہو گے، باغات اشجار و اسمار کی تلاش میں رہو گے. کب تک دنیا کے پیچھے پڑے رہو گے؟ یہی تو وہ دنیا ہے. یہ دنیا غم تو دیتی ہے، شریک غم نہیں ہوتی. جانتے نہیں تم اس دنیا کو؟ یہ دنیا غم تو دیتی ہے، شریک غم نہیں ہوتی. یہ دولت غم تو دیتی ہے، شریک غم نہیں ہوتی. تم اس دولت کو لے لو کہ جب غم آئے تو تمہارے ساتھ ہو، خوشی آئے تو تمہارے ساتھ ہو، دنیا چھوڑو تو تمہارے ساتھ ہو، اٹھو تو تمہارے ساتھ ہو، قبر میں جاؤ تو تمہارے ساتھ ہو، پل سے گزرو تو تمہارے ساتھ ہو، حشر میں جاؤ تو تمہارے ساتھ ہو. وہ دولت چھوڑ کر اس دولت کے پیچھے پڑ گئے. جب تمہاری آنکھ بند ہو جائے تو یہ تیرا ساتھ چھوڑ دے. چند باشی بند سیم و بند زر، لہذا بہتر یہ ہے. اس لیے رب نے فرمایا زین للناس حب الشہوات من النساء والبنین والقناطیر المقنطرۃ من الذهب والفضة والخیل المسومۃ والانعام والحرث ذالک متاع الحیات الدنیا. ذالک متاع الحیات الدنیا، یہ مال و دولت، بیوی اولاد، زن فرزند زیور، اور یہ باغات اشجار، میوے، سلطنت، تاج، راج، ثروت، امارت، وقت، دولت، بچے، خاندان، قبیلہ، تجارت، وزارت، حکومت، دبدبا، جلال و منال و روب و تمترا، یہ کیا ہے؟ ذالک متاع الحیات الدنیا. یہ تو دنیا ہی دنیا ہے، یہ تو دنیا ہے نا. تو رب فرماتا قل متاع الدنیا قلیل. یہ متاع دنیا ہے، یہ دنیا کا سامان ہے نا. تو اللہ فرماتا ہے میرے محبوب سمجھاؤ ان کو، قل، آپ سمجھائیں نا ان کو، متاع الدنیا قلیل، یہ دنیا بہت تھوڑی ہے. 100 سال ہے تو پھر تھوڑی، 1000 سال ہے تو پھر تھوڑی، 2000 سال ہے تو پھر تھوڑی، اس زندگی کے مقابلے میں جہاں 50,000 سال کا ایک دن ہوگا. اس نعمت کو چھوڑ کر اس قلیل نعمت کے پیچھے پڑ گئے. اب فرماتا خدا واللہ عندہ حسن المآب. رخ پھیرو اللہ کی طرف، جانا وہیں آپ نے. تو اس لیے آپ نے فرمایا بند بغسل باش آزاد اے پسر، چند باشی بند سیم و بند زر. کب تک قید رہو گے؟ آزاد ہو جاؤ. کب تک قید رہو گے؟ آزاد ہو جاؤ. طوطا قید تھا پنجرے میں، مالک نے اسے درخت کے ساتھ لٹکا رکھا تھا. اس کی بولیاں سن کر خوب دل بہلا رہا تھا. بہت سے طوطے آئے، اس کے ارد گرد گھومنے لگے، کچھ اس کے پنجرے پر بیٹھ گئے. خوبصورت وہ کیو بنا، اس پہ آ کے بیٹھ گئے. تھوڑی دیر کے بعد وہ اڑ گئے تو وہ جو اندر قید تھا وہ پھڑ پھڑایا، تڑپا،
خاموش ہو گیا، گر گئے۔ مالک دوڑتا ہوا آیا، اس نے اٹھایا، دیکھا سر لڑک گیا، پاؤں لٹک گئے، پر پھیل گئے، بے جان ہو گیا۔ دکھ بھری آہ لی تو اس نے اس کو پکڑ کے زمین پہ نہ پھینکا کہ کوئی کتے اور جانور کھائیں گے تو میرا پالا ہوا یہ یوں رسوائی سے مر جائے، ٹکڑے ٹکڑے ہو جائے اور اسے درندے کھا جائیں، مجھے اچھا نہیں لگتا۔ اس نے پکڑ کے زور سے باغ کی طرف پھینکا کہ کہیں درخت کے اوپر اٹک جائے گا تو کوئی جانور اوپر نہیں جائے گا۔ تو جو ہی اس نے زور سے پھینکا نا تو وہ پھڑ پھڑاتا ہوا اڑنا شروع ہو گیا۔ چکر لگا کے مالک کے سامنے ٹہنی پہ بیٹھا، وہ دیکھتا حیران رہ گیا۔ اس نے پوچھا، ارے تم تو مر گئے تھے؟ ہاں میں مر گیا تھا۔ تو پھر اڑتے کیسے ہو؟ میرے دوست آئے تھے، مجھے کہنے لگے اس پنجرے میں تم قید ہو، جب تک مرو گے نہیں باہر نہیں نکلو گے۔ مرو یار مرو۔ وہ مجھے کہہ گئے مرو۔ جب میں مر گیا تو تو نے چھوڑا؟ کھلی فضا میں پھیل، کھلی فضا میں بند و بغسل باشا آزاد ہے پیسر۔ آزاد ہو، آزاد۔ اس طرح تم پنجرے میں ہو، جب مر جاؤ گے تو پنجرہ ٹوٹے گا، حد کوئی نہیں، ادھر جاؤ ادھر جاؤ، مشرق جاؤ مغرب جاؤ، شمال جاؤ جنوب جاؤ، اوپر جاؤ نیچے جاؤ، دریا جاؤ صحرا جاؤ، فضا جاؤ خلاء میں جاؤ، باغات میں جاؤ، تمہیں اب روکے گا کون؟ حدیں ہی ٹوٹ گئی ہیں۔ اے بندے آزاد ہو، اور اس ذات کی محبت میں آزاد ہو جس ذات کے لیے حد ہی نہیں ہے۔ جب اس کے لیے کوئی حد نہیں تو تم جب اس کی نور میں غرق ہو جاؤ گے تو کبھی فرش کا سیر کرو گے، کبھی عرش کا سیر کرو گے، کبھی تمہیں آسمانوں سے گزرتا ہوا دیکھا جائے گا، کبھی فرش زمین پر دیکھو گے، اور کبھی کہیں ممبر پر بیٹھو گے، اور ممبر پر بیٹھ کے نہامت میں ایک شخص کو کہو گے یا ساری آل جبل۔ یہ تو تمہاری کمال کی منزل ہے جو تم سے چھوٹ گئی ہے، آ جا واپس۔ یہاں آ کے وہ نصیحت دینے کے بعد پھر ایک اور فرمان جاری کرتے، میری بات سن کر حق کی منزل کی طرف پھرنے والے خوش نصیب ہو، تمہیں مبارک ہو، اور جو ابھی سوچ رہے ہو سنو، پھر میرے لیے تم بھی اور پیغام سن لو۔ ابھی تک سوچ رہے ہو تم، وقت نہیں جاگے، وہ دل کے کان کھڑے نہیں ہوئے، وہ دل کی آنکھ سے تم نے منزل نہیں دیکھی، سنو پھر میرا پیغام سن لو۔ رومی کیا فرماتے ہیں؟ سنو پھر میرا پیغام سنو۔ کوزائے چشم حریصاں پر نشد، تا صدف کانے نشد پر در نشد، کاسائے چشم حریصاں پر نشد، تا صدف کانے نشد پر در نشد۔ حریصو، سمندر اتنا پانی بھی تمہاری آنکھ کے اندر ڈالنا شروع کر دیں اور سارا ہی سمندر تیری دونوں آنکھوں میں ڈال دیں تو پھر بھی وہ حریص اور لالچی کہتا ہے دیکھو تو صحیح کوئی چلو بھر پیچھے رہ تو نہیں گیا۔ کاسکوز آئی چشم حریصاں پر نشد، تو لالچی اور حریص کبھی سیر ہوتے ہی نہیں، اور وہ فرماتے ہیں تا صدف کانے نشد پر در نشد۔ ایک موسم آتا ہے کہ سمندر کے کنارے یہ سیپی کھڑی رہتی ہے، منہ کھول کے، سپ ہے نا صدف، یہ منہ کھول کے نا کنارے کھڑی رہتی ہے۔ اس وقت لطیف ہوا کے ساتھ لطیف بارش کے قطرے گرتے ہیں، اور جس کے اندر وہ قطرہ گرے وہ فوراً بند ہو جاتی ہے، وہ فوراً سپ بند ہو کے پانی کے اندر چلی جاتی ہے۔ جو ہی بند ہوتی ہے تو وہ قطرہ نہیں رہتا، وہ موتی بن جاتا ہے۔
وہ موتی بن جاتا ہے، اور جو کھلے کا کھلا رہ جائے، بارش پڑ بھی جائے، وہ بھر بھی جائے اور بند نہ ہو تو وہ پانی کا پانی ہی رہتا ہے، اور لوگوں کی ٹھوکر سے اڑ جاتی ہے، اور جو ایک قطرہ اپنے اندر لے کر فوراً بند ہو جاتی ہے، وہ قطرہ قطرہ نہیں رہتا، وہ موتی بن جاتی ہے۔ کہتے ہو تجھے خدا پر اب بھی اعتبار نہیں آیا کہ تو رب العالمین کی طرف منہ کرے اور دل کی سپی کھول کہ اوپر سے رحمت آ جائے اور تیرے دل کے اندر آ جائے، اس کو بند کر تاکہ اس کا نشہ تمہیں لے کر خدا کے پاس چلا جائے۔ اس لیے فرماتے ہیں کوا کوزائے چشم حریصاں پر نشد، یہاں کوزہ لکھا ہوا ہے اور کئی نسخوں میں کاسا ہے، میں نے جو پہلے مثنوی پڑھی ہے اس میں کاسا ہے، اس میں کوزہ ہے، لیکن کوزہ اور کاسا دونوں ایک ہی ہیں۔ فرق اتنا ہے کہ کاسا چھوٹا ہوتا ہے، کوزہ بڑا ہوتا ہے، تو یہ گویا ان حریصوں کی بات ہے جن کا حرص بھی بہت بڑا ہے۔ باہر کہ کوزائے چشم حریصاں پر نشد، اور تا صدف کانے نشد پر در نشد۔ لہٰذا رب العالمین کی طرف سے جو تمہیں نعمت ملی ہے اس نعمت پہ اتفاق کرو یار، کیوں تم بے اعتمادی کر کے رسوائی حاصل کر رہے ہو؟ اور رب العالمین کس کس کو کیا نہیں دیتا؟ سنو، ازل میں جس کے لیے جو رزق مقرر ہو گیا وہ ملنا ہی ہے۔ جو رزق میں جس نے مکئی کھانی ہے وہ گندم نہیں کھائے گا، اور جس نے باجرہ کھانا ہے وہ جوار نہیں کھائے گا، اور جس نے چاول کھانے ہیں وہ مکئی نہیں کھاتا، اور جس نے مچھلی کھانی ہے وہ دال نہیں کھائے گا۔ اس کے لیے جو لکھا گیا وہی ہے، اور جس نے تنور کی روٹی کھانی ہے وہ ضرور کھائے گا، اور جس نے نور کی روٹی کھانی ہے وہ ضرور کھائے گا، وہ ضرور کھائے گا۔ اپنے آپ کو تیار تو کرو یار، اپنے آپ کو تیار تو کرو۔ اور میں یہ بات بھی کہہ دوں آپ کو، وہ خیرات بٹ رہی ہو کسی امیر کے گھر کی، کسی امیر کے گھر خیرات بٹ رہی ہو اور ہجوم اندازے سے زیادہ ہو گیا ہو، اور بعد میں اور لوگ بھی جا کے صف میں کھڑے ہو جائیں اور دیگیں ختم ہو جائیں، تو وہ نوکروں کو کہتا ہے اور دیگ چڑھاؤ، یہ میرے دسترخوان کی توہین ہے، نہ صحیح ہوتے ہیں عمدہ لیکن میرے گھر کا کھانا سب کھائیں۔ یہ وہ لوگ ہیں جو عزت بچانے کے لیے ان کے ہاں کبھی لنگر ختم ہو بھی سکتا ہے، وہ پھر لنگر تیار کر کے اپنے نام کے لیے کام جاری رکھتے ہیں، تو جس کا لنگر ختم ہونے والا ہے ہی نہیں، اس کے لنگر سے جو لوگ کھاتے ہیں اس صف میں شامل ہو جاؤ۔ نبی نصیب میں ہو تو جب واپس آنے لگو گے تو وہ پوچھے گا کہاں سے آئے ہو؟ فلاں سگی، تو وہ کہے گا میرا نام لیں گے، کھلا کے بھیجو۔ عزم تو ویسے ہی نہیں کریں گے تو کھلاؤ تو صحیح نا، اور جو عزم کریں گے وہ پھر آئیں گے، اور جن سے عزم نہیں ہوتا وہ دوبارہ نام نہیں لیتے۔ یہاں آ کے حضرت رومی رحمۃ اللہ علیہ نور کی روٹی کی طلب کرنے والے اور قرب محبوب کی چاہت رکھنے والے اور در محبوب پہ روح کو سجدے میں رکھنے والے، ان کو ارشاد فرماتے ہیں اور عشق والوں کو ایک پیغام دیتے ہیں۔ آج 2 شعر اور پڑھنے کے بعد محفل ختم کرتے ہیں، کل کے لیے انشاءاللہ پھر اس محفل کا اور جوانی ملے گی انشاءاللہ۔ تو کیا فرماتے ہیں طالبین حق کو، عاشقین صادق طالبین حق، ان کو کیا فرماتے ہیں؟ ہر کرا جاماز عشق چاک شد، او زہر سو عیب کلی پاک شد۔ تربیت کا مقام کیا ہے؟ نماز پڑھاؤ، معنی سکھاؤ، رکوع کراؤ، تسبیح پڑھاؤ، رکوع کیسا ہو، تسبیح کتنی بار ہو، معنی کیا ہے، پھر سیدھے کھڑے ہو جاؤ، کھڑے ہونے کی حد کیا ہے، اس کی شکل کتنی ہوگی، کیسے ہوگے، پھر سجدے میں جاؤ، سجدے کی نوعیت کیا ہے، اس کی کیفیت کیا ہے، نیت کیا ہوگی، تسبیح کتنی ہوگی، ایک یہ ہے، یہ تربیت ہے۔
رات کو جاگو، دن کو بھی خیال رکھو، رات کو بھی خیال رکھو، محبوب کی یاد میں وقت گزارو اور سجدے پر سجدہ کری جاؤ، سجدے یہ چلے جاؤ۔ ایک یہ ہے، اور جامی فرماتے ہیں ایک اور طریقہ ہے، ایک اور طریقہ ہے، یہ بڑا لمبا راستہ ہے بھائی، یہ لمبا راستہ ہے، اور آپ ہیں بھی بڑے حریص اور لالچی قسم کے لوگ۔ وہ فرماتے ہیں عاشقو آپ تو بڑے لالچی، بڑے حریص ہو، اور پہلے فرماتے ہیں وہ حریص ہو، کچھ بھی نہیں ملتا تم عرض کرتے کیوں، چھوڑو توبہ کرو عرض کی، اور آگے جا کے فرماتے ہیں تم ہے ہی بڑے حریص ہو، حریص ہو۔ یہ فرق کیا ہے؟ عاشق بھی حریص ہے اور دنیا دار بھی حریص ہے۔ دنیا سونے کے لیے حریص ہے، چاندی کے لیے حریص ہے، جہاں اس کے پاس 20 مربے 5 مربے اور خریدنے میں حرص کیا جا رہا ہے، 2 دکانیں تو 20 بنانے کی فکر میں ہے، اس کے پاس 6 ہوٹلیں تو 20 بنانے کے خیال میں ہے، اور 10 گاڑیاں تو 50 بنانے کی فکر میں ہے، اس کو حرص ادھر لے رہا ہے۔ اور ایک عاشق بھی حریص ہے، آج خدا سے ملاقات، اپنے محبوب سے ملاقات ہوئی، ایک دفعہ کیوں ہوئی، کل 2 دفعہ کریں گے، تو اس کو ملاقات کرنے میں وہ اس طرف لگا رہتا ہے۔ اور خدا نے ایک دفعہ تو فرما دیا حریص علیکم بالمؤمنین رؤوف الرحیم، قرآن کہتا ہے حریص علیکم بالمؤمنین رؤوف الرحیم، مومنوں پر تمہاری بھی قسمت کی حد دی ہو گئی ہے۔ مومن کی تعریف کر رہا ہے خدا، مومنوں تمہاری بھی قسمت کی حد ہو گئی ہے کہ تمہارے معاملے میں میرا محبوب کتنا حریص ہے، تمہارے معاملے میں میرا محبوب کتنا حریص ہے۔ غار میں گئے تو رو رہے ہیں، مزار میں گئے تو رو رہے ہیں، حج طواف کر رہے ہیں تو رو رہے ہیں، مدینے میں بیٹھے ہیں تو رو رہے ہیں، صحرا میں ہیں تو رو رہے ہیں، اور معراج کے لیے آئے تو آپ ہی کا مطلب لے کے آئے ہیں۔ فرمایا اتنا حرص ہے، اتنا حرص، اتنا حرص اپنی امت کے معاملے میں کہ آخر خدا فرماتا آخر مجھے کہنا ہی پڑا وَلَا سَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَىٰ، خوش رہیے نا میرے محبوب، خوش رہیے، میں خدا ہو کے وعدہ کرتا ہوں آپ کو میں خوش کر کے ہی چھوڑوں گا، میں خوش کر کے ہی چھوڑوں گا۔ اتنا حرص بھی نہ کریں، آپ یقین کریں میں آپ کو راضی کر کے ہی چھوڑوں گا۔ تو فرماتے ہیں عاشقو تم بھی تو حریص ہو، لیکن جتنا روحانی مقام ہے حرص بھی اتنا ہی ہے، اتنا ہی۔ اور یہ حرص ایمان کی حفاظت کی بنیاد ہے، اور وہ حرص در محبوب سے دور لے جانے کا جال ہے۔ یہ 2 قسم کے حرص ہیں۔ تو یہاں آ کے حضرت رومی رحمۃ اللہ علیہ بڑے پیار سے اس امت مصطفیٰ کے عاشقوں کے ایک لشکر کو مخاطب کر کے فرماتے ہیں ہر کرا جاماز عشق چاک شد اوز حرص و عیب کلی پاک شد نماز روزہ حج زکوٰۃ نوافل صوم تہجد وظائف ورد تلاوت عبادت محنت ریاضت ہمت کوشش لگی تڑپتا ہے سجدے دے رہا ہے۔ فرمایا ٹھیک ہے یہ ایک کاملین کی روایت ہے، جو اس طرف جاتا ہے وہ یہی دستور لے کے جاتا ہے، مگر کمی ہے تجھ میں تھوڑی سی، کمی ہے تجھ میں تھوڑی۔ درخت تو لگایا تو نے، لیکن پوچھ تو صحیح درخت سے کہ پھل دیتا کیوں نہیں؟ سوچو نا، درخت لگایا تو نے، پوچھا نہیں اس سے 10 سال ہو گئے، باقی لوگوں کے تو 4 سال کے بعد پھل دے رہے ہیں، اور تیرا درخت 10 سال ہو گئے پھل نہیں دے رہا۔ کیا وجہ ہے؟ کیا وجہ ہے؟ کسی ماہر سے پوچھ، وہ تجھے بتائے گا اس کی جڑیں ننگی کرو، وہاں کیڑے لگے ہوتے ہیں، وہ کیڑوں کے اندر دوائی ڈالو۔ اے انسان جو تو 20 سال نمازیں پڑھ رہا ہے تو ابھی تک چہرہ گواہی نہیں دے رہا، تو معلوم ہے کہ اندر کو کیڑا لگا ہوا ہے، اندر کیڑا لگا ہوا ہے، تو وہاں دوائی ڈال۔ تو دوائی کیا ہے؟ ہر کرا جاماز عشق چاک شد اوز حرص و عیب کلی پاک شد، جس کے اندر باہر عشق کی آگ لگ گئی۔ ایک صحابی عرض کرنے لگے نا
یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، جب سے میں بیعت ہوا نا نقصان بڑا ہو گیا، مال، اونٹ، گھوڑے، گدھے مر گئے، تباہی ہو گئی، بہت پریشانی ہو گئی۔ تو نبی پاک نے فرمایا یہ عشق کی بھٹی ہے مدینہ، مدینہ عشق کی بھٹی ہے، بھٹی میں جو لو آ جاتا ہے وہ گند اس کی غلاظت آگ جلا کے صاف کر کے چھوڑتی ہے۔ مدینہ عشق والوں کے لیے، سچے لوگوں کے لیے مدینہ عشق کی بھٹی ہے، جو آئے گا غلاظت جلا کے جب پاک ہوگا باہر نکال دیں گے۔ تو اسی لیے فرمایا ہر کے رات جامہ عشق کے چاک شد، جس نے عشق کی آگ سے دنیا کے لباس کو جلا کے ایک طرف کر دیا تو آواز آئے گی خدا کی طرف سے وَلِبَاسُ التَّقْوَىٰ خیر۔ جس لباس کو تو نے عشق کی آگ سے جلا کے دور پھینکا ہے، اب تقوی کا لباس آ گیا۔ اب تیری روح پر، تیرے دل پر، تیرے دماغ پر، تیری عقل پر، تیری سوچ پر، تیرے عمل پر، تیرے علم پر، تیرے کلام پر، تیرے نام پر، تیرے مقام پر، تیری رفتار پر، تیری گفتار پر، تیرے کردار پر، تیری گرفت پر، تیری رفت پر، تیری نشست پر، تیری برخاست پر، تیری سوچوں پر، تیرے خیالوں پر میرے عشق کا قبضہ ہو جاتا ہے۔ جب میرے عشق کا قبضہ ہو جائے گا، اوزے حرص و عیب کلی پاک شد۔ کہاں رہتا ہے حرص و عیب، اور کہاں رہتی بخل بخیلی، اور کہاں رہتا ہے یہ گناہ، یہ سب کچھ جل جاتا ہے جب عشق جلا کے پاک کرتا ہے۔ پھر بندہ جب میری طرف رخ کرتا ہے تو جلے ہوئے کو وصل کا لباس ہم ہی پہنائے، جلے ہوئے کو وصل کا لباس ہم ہی پہنایا کرتے ہیں، جلے ہوئے کو وصل کا لباس ہم ہی پہنایا کرتے ہیں۔ آگے جا کے جناب رومی رحمت اللہ علیہ دوسری بات فرماتے ہیں، شاد باش ہے عشق خوش سودائے ماں، اے طبیب جملہ علت ہائے ماں۔ اپنا اصل وقت سے بھی ہم 10 منٹ آگے نکل گئے، اس شعر کو چھوڑتے ہیں انشاءاللہ نبی پاک کے صدقے اور جناب رومی علیہ رحمہ کے روحانی توجہ سے شاد باش ہے عشق، اس شعر پر کل گفتگو ہوگی۔ ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک و اصحابک یا نبی اللہ۔ میرے عزیزوں اسی پر اکتفا کرتے ہیں۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم۔ وصلی اللہ تعالی علی حبیبہ محمد وآلہ وصحبہ اجمعین برحمتک۔